اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اقرأ باسم ربک الذی خلق صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ حضور آئے تو سر آفرینش پا گئی دنیا، حضور آئے تو سر آفرینش پا گئی دنیا، اندھیروں سے نکل کر روشنی میں آ گئی دنیا، بجھے چیروں کا زنگ اترا ستے چیروں پہ نور آیا، بجھے چیروں کا زنگ اترا ستے چیروں پہ نور آیا، حضور آئے تو انسانوں کو جینے کا شعور آیا۔ میرے واجب الاحترام قابل صد واجب الاحترام دور دراز سے آئے ہوئے مہمانان گرامی، نوجوان ساتھیوں، عزیز بھائیوں، میزبان جناب بھائی محمد حنیف صاحب، بھائی عبدالرزاق صاحب، یونس صاحب، بھائی فاروق صاحب، ہمارے انتہائی قابل دید بابا جی قمردین صاحب، آج ہم سب بابا جی نصر الدین صاحب مرحوم رحمہ اللہ کی رہائشگاہ پر دعوت و تبلیغ کی نسبت سے جمع ہیں مانجی پور ڈیرے پر۔ اللہ کے حضور التجا ہے کہ اللہ ہم سب کو یہاں جو ہم جمع ہوئے ہیں ہمارا آنا قبول فرمائے، جو کچھ کہا گیا سنا گیا اللہ ہم سب کو اس کے اوپر عمل کی توفیق عطا فرمائے، اللہ بابا جی کی بخشش فرمائے، اللہ ان کے درجات بلند کرے۔ حضرات محترم، آپ کے سامنے میں نے قرآن کریم کی ایک آیت مبارکہ تلاوت کی ہے، ذرا آپ نے تھوڑی سی مجھے توجہ دینی ہے۔ اقرأ باسم ربک الذی خلق، یہ قرآن کریم کی وہ آیت ہے جو غار حرا میں امام الانقلاب، امام الانبیاء، سرور کونین احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر جبرائیل امین لے کر حاضر ہوئے، اور قرآن کریم اللہ کی بڑی مقدس کتاب ہے، بڑی اونچی کتاب ہے، بڑی ہی پیاری، عمدہ، اعلیٰ، عرفہ، اچھی سچی سچی کتاب ہے۔ قرآن کریم جس نے بھیجا ہے اس ذات کو کہتے ہیں خود اللہ، بھیجنے والا خود اللہ۔ جس گھر پہ قرآن کریم بھیجا گیا بیت اللہ، لانے والا سردار ملائکۃ اللہ، اور جن پر پیش کیا گیا محمد الرسول اللہ، اور جنہوں نے پڑھا حزب اللہ، جنہوں نے انکار کیا لعنت اللہ۔ قرآن کریم بھیجنے والا اللہ، جو گھر بیت اللہ، استاد محمد رسول اللہ، قاصد سردار ملائکۃ اللہ، اور شاگرد حزب اللہ، صدیق جیسے، اور انکار کرنے والے لعنت اللہ ابو جہل جیسے۔ حضرات محترم، ایک دن امام الانقلاب صلی اللہ علیہ وسلم نے جبرائیل امین سے پوچھا، اے جبرائیل تم بتاؤ تمہیں کبھی ایمرجنسی طور پر، ہنگامی طور پر، فی الفور کبھی زمین پر اترنا پڑا؟
جبرائیل امین نے مسکرا کے جواب دیا کہ یا رسول اللہ مجھے 4 دفعہ ہنگامی طور پر جلدی کے ساتھ زمین پر اترنا پڑا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے، ذرا توجہ کیجئے گا، جو آئے گا وہ بیٹھ جائے گا، ساتھی آگے ہو جائیں، بچوں آگے ہو جاؤ، ساتھی آگے ہو جائیں، آنے والے کو جگہ دیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جبرائیل ذرا مجھے وہ 4 مواقع ان کا ذرا تعارف کراؤ، وہ کون کون سے موقع ہیں جب تجھے جلدی زمین پر اترنا پڑا۔ سب سے پہلا موقع جبرائیل امین بیان کرتے ہیں کہ جب نمرود نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا تو رب العالمین نے ارشاد فرمایا کہ میرے پیغمبر آگ میں بعد میں گریں، جبرائیل پہلے وہاں پہنچ کے آگ کو گلے گلزار بنا دے، پہلے آگ کو سلامتی والی بنا دے۔ اور دوسرا موقع جب ابراہیم علیہ السلام حضرت اسماعیل علیہ السلام کی گردن پر چھری رکھ چکے تھے اور رب العالمین نے ارشاد فرمایا جبرائیل، جی رب جلیل، نبی کے چھری کھینچنے سے پہلے کھینچنے والا بھی نبی اور جس کی گردن پر کھینچی جا رہی ہے وہ بھی نبی، میرے نبی کی گردن پر چھری چلنے سے پہلے پہنچ اور چھری کو پلٹ دے، نیچے والا حصہ اوپر کی طرف کر دے۔ یہ دوسری بار جبرائیل امین زمین پر اترے جلدی میں۔ اور تیسرا وہ موقع ہے کہ جب یوسف علیہ السلام کو بھائیوں نے کرتا اتار کے کنویں میں پھینکا، رب العالمین نے ارشاد فرمایا کہ جبرائیل میرے نبی یوسف کے کنویں کی تہ میں پہنچنے سے پہلے وہاں ایک پتھر باہر نکال دے اور اس پتھر پر میرے پیغمبر کو بٹھا دے۔ تیسرا موقع یوسف علیہ السلام کا۔ اور چوتھا موقع سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب اود پہاڑ پر غزوہ اود لڑنے کے لیے کفار کے ساتھ برسر پیکار تھے، جب آقا کے دندان شہید ہوئے، خون زمین پر گرنے کے لیے زمین کی طرف بڑھا تو رب العالمین نے ارشاد فرمایا کہ جبرائیل میرے پیغمبر کا خون زمین پر گرنے سے پہلے پہنچ اور اپنے پروں پر لے کر خون کو ہوا میں بکھیر دے، اگر میرے نبی کا خون زمین پر گر گیا تو قیامت کی صبح تک زمین پر نہ گھاس اگے گا نہ کوئی درخت کا پتا ہوگا۔ جبرائیل امین عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ یہ 4 موقع ایسے ہیں کہ مجھے ہنگامی طور پر فی الفور ایمرجنسی کی صورت میں زمین پر اترنا پڑا۔ تو قرآن کریم اللہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اقرا بسم ربک الذی خلق۔ جبرائیل علیہ السلام غار حرا میں سب سے پہلے قرآن کریم کی آیت آقا علیہ السلام پر پیش کرتے ہیں، جس قرآن کریم کی تلاوت ابھی بچوں نے کی اور آپ نے کی۔ قرآن کریم پڑھا، آپ بھی پڑھتے ہیں، ہر مسلمان قرآن کریم پڑھتا ہے، سنتا ہے، سمجھتا ہے۔ اللہ ہم سب کو نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ وآخر دعوانا